ہمیں وائس نوٹ میں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حمزہ ہے۔ میں ضلع منڈی بہاؤالدین شہر ایلان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر گلیوں سے گزرتے ہوئے اگر ناپاک کیچڑ پاؤں کے ساتھ لگ جائے تو پاؤں ہی دھونے پڑیں گے یا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب، محمد حمزہ ضلع منڈی بہاؤالدین سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی ناپاک چیز کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے کیچڑ سے گزرتے ہوئے اگر پاؤں پر کیچڑ لگ گیا، اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں، یہ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے ٹوٹنے کے لیے وہی اشیاء ہیں جناب جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، متعدد بار پروگرام کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے کہ سبیلین سے یعنی جو دو رستے ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کیا کسی نے یا ہوا کا اخراج ہوا، اعلیٰ حاصل قیاس خون بہہ نکلا یا اتنی منہ بھر کے کسی کو قے آئی، تو ایسی صورتحال کے اندر بعض نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے اصول یہی یاد رکھنا ہے کہ سبیلین یعنی دونوں رستوں میں سے جو پیشاب پخانہ کے رستے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی چیز کا اخراج ہو تو وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر خون اتنا بہہ نکلا کہ جو سمجھیں کہ بہنے والا خون، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں جناب کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا، ناپاک چیز تھی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نجاست حقیقی جسم کے اوپر لگی ہو تو صرف اس کو دھو لیں آپ، وضو آپ کا فاسد نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ خون بہنے والا، تو جی، کتنا خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بس اتنا آپ سمجھیں کہ جب ایک تو ہے نا کہ کسی جگہ سے اللہ نہ کرے کسی کو زخم لگے، خون اگر نکلا صرف اسی جگہ پر ٹھہرا رہا تو وضو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بہہ نکلا یعنی سیلان اس کے اندر آ گیا، بہاؤ آ گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک بندہ اگر اس حال میں سویا کہ اس کے اوپر غنودگی طاری ہو گئی، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے ٹوٹنے کا سبب نیند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وضو کے ٹوٹنے کا سبب ہے کہ اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ اب اس بندے کو کوئی جناب یقین نہیں ہے کہ ہوا کا اخراج ہو گیا یا نہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اگر سو گیا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد دوبارہ وضو کرے، کہ قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ ہوا کا اخراج ہو گیا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ آپ گلیوں سے گزر رہے ہیں اور گلیوں کے اندر جناب ایسا کیچڑ ہے، اگر تو بالفرض بارش کا پانی تھا اور اس کے اندر دوسرا پانی بھی مکس ہو گیا، آپ مسجد میں گئے، چھینٹے پڑ گئے کپڑوں کے اوپر، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر اس کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے، وہ اسی طرح نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اتنا اس قدر پانی جناب نجس تھا کہ آپ کو یقین تھا کہ اس کے اندر جناب وہ دوسرا پانی بھی مکس ہو گیا ہے، ناپاک پانی ہے، اور اس کے چھینٹے پڑ گئے اور آپ کو یقین ہے کہ اس کے اندر نجاست ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو دھونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر ویسے تھوڑے بہت چھینٹے پڑ گئے، بارش کے پانی مکس تھا، تو اس کے کپڑے فاسد نہیں سمجھے جائیں گے، صرف اس جگہ سے نجاست کو دور کر لے۔ مثال دیتا ہوں جناب آپ کو، گھر سے وضو کر کے کوئی بندہ نکلا، گلی میں گیا تو اس کے پاؤں کے ساتھ کوئی نجس چیز لگ گئی۔ اب یہ نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، بلکہ صرف اس نجاست کو دور کر لے، وضو اس کا اسی طرح قائم ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ مفتی صاحب، سڑکوں پر اکثر دیکھا گیا کہ جانوروں کا فضلہ بھی پڑا ہوتا ہے، اور جب بارش آتی ہے تو وہ مکس ہو جاتا ہے، تو وہ بارش کا پانی جب فضلے کے ساتھ مکس ہوگا، وہ اگر کپڑوں پر لگ گیا تو کپڑے اس سے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر تو بارش کا پانی تھا نا، تو اس کے بارے میں فقہا نے تفصیل سے لکھا ہے کہ بارش کے پانی کے اندر اگر باقی نجاست بھی مکس ہو گئی اور اس کے چھینٹے کپڑوں پر پڑ گئے، تو ایسی صورتحال کے اندر کپڑے پاک ہی سمجھے جائیں گے، کیونکہ یہاں حرج واقع ہو رہا ہے نا، اور شریعت حرج کو دور کرنے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پانی ٹھہرا ہوا تھا اور اس طرح کا پانی تھا جس کے اندر آپ کو بالکل یقین تھا، اس کی رنگت بھی بدلی ہوئی تھی، اس میں سے کوئی سمیل بھی ایسی آ رہی تھی، تو پھر جناب آپ کپڑوں کو دھو لیں۔ اگر بارش کا پانی اور دوسری چیزیں مکس ہو جائیں تو ایسی صورتحال گٹر کے بھی اندر کھلے ہوتے ہیں۔
جی اسی وجہ سے کہا تو کہ گٹر کا پانی مکس ہو جائے تو بس مکس ہو گیا نا اس میں، تو بارش کا پانی بھی تھا، آپ نے مسجد میں جانا تھا، کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ آپ کے کپڑے پاک سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر یقین تھا آپ کو کہ اس کے اندر جناب بالکل زیادہ پانی گٹر کا مکس ہو چکا ہے تو پھر آپ دھو لیں۔ یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کے اوپر یہ معاملہ گزرا ہے، اب وہ اپنی عقل کا بھی استعمال کرے کہ کیا جو گٹر وغیرہ کا پانی تھا وہ زیادہ ہے یا کہ بارش کا پانی زیادہ ہے، تو جو پانی زیادہ ہوگا اسی کے حکم میں آپ اس کو لے لیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہی موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر؟ مفتی صاحب، میں نے پہلے بھی اپنا ایک مسئلہ جو ہے وہ میسج کیا تھا، لیکن پلیز مجھے چاہے واٹس ایپ پہ یا جیسے بھی بتا دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری اگر بیوی میرے بہن بھائیوں سے ملنے میں جھگڑا کرے، اگر میں ملوں تو وہ جھگڑا کرتی ہے شدید، اور میں اس کے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے بہن بھائیوں سے سلوک بھی اچھا نہیں کرتی، اور مجھ سے، میں اگر ان سے ملتا ہوں تو میرے ساتھ شدید جو ہے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور میں بہت سمجھا کے ان کو تھک گیا ہوں۔ تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں اس کو ماروں یا میں اسے کیا کروں کہ وہ سمجھتی نہیں ہے، ہر وقت مجھے جو ہے وہ ٹینشن دیتی رہتی ہے، اور کیا کروں اس کو؟ جی مفتی صاحب، یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کافی سمجھایا بیوی کو، مگر وہ سمجھتی نہیں ہے۔ اب میں اس کو ماروں یا کیا کروں؟ حالانکہ میں اس کے بھائی، جب بہنیں، بیوی کی بہن بھائی آتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، مگر میری باری وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اجازت ہے کہ اس کو ماروں یا کسی اور طریقے سے سمجھاؤں؟ مجھے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے جناب، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ معاملات کو نا بڑے آسان طریقے سے لے کر چلتے ہیں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں نا آپ، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، بہنوں کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی تحفہ دینا ہے ان کو، تو بیوی کے سامنے نہ دیں، اور اگر بیوی کو کوئی چیز دینی ہے تو والدین اور جو دیگر رشتہ دار ہیں ان سے ہٹ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی چونکہ صورتحال ایسی آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ جھگڑے کا پہلو ہے، ورنہ اگر ایک دوسرے کے سامنے دیتے ہیں اور کسی کو حسد پیدا نہیں ہوتا، کوئی کسی طرح کی جیلسی فیل نہیں ہوتی، تو کسی کے سامنے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ کے اندر رکھنا، یہی ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ بیوی کو اس کا جو مقام ہے اس میں رکھنا، اور اسی طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے نہ ملو، ملنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق ادا کریں، والدین کے جو آپ کے اوپر حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جو آپ کے ذمہ فرائض ہیں۔ اسی طرح بہن بھائی ہیں، ان سے ملنا بالکل چاہیے، بیوی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ اس کے جو بہن بھائی آتے ہیں، جو رشتہ دار، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جو بیوی کی بہن ہوتی ہے نا، وہ جناب غیر محرم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرنا، کچھ لوگ نا اپنی